السلام علیکم۔ ہم میں سے اکثر انسانوں کی زندگی میں بہت سے کام ایسے پڑے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کرنے ہیں، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو جو ہے نا روزانہ تسلی دیتے ہیں، اچھا کل کر لیں گے، اچھا اگلے ہفتے کر لیں گے، یار ابھی تو ٹائم ہے، اگلے مہینے بھی کیا جا سکتا ہے، ابھی تو ڈیڈ لائن دور ہے۔ کاموں کو اس طرح سے التوا میں ڈال دینے سے نا، جس کو کہ پروکریسٹینیشن کہتے ہیں، یعنی تاخیر کیے جانا، کاموں کو آگے ڈالتے جانا، کاموں کو اس طرح آگے ڈال دینے سے ایک تو یہ مسئلہ ہوتا ہی ہے نا کہ وہ کام نہیں ہوتے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ذہن ہے نا، خاموشی سے ایک بہت بڑے دباؤ کے نیچے رہتا ہے ہر وقت، جب تک ہم وہ کام کر نہیں لیتے۔ اکثر لوگوں کو تو جو سستی ہے، لیزینس ہے، لیتھارجی ہے، وہ مروا جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے کام نہیں کر سکتے۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنی زندگی کے دیگر سارے کام بڑے احسن طریقے سے کر رہا ہوتا ہے، وقت پہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ خاص نوعیت کے کام ایسے ہوتے ہیں جو اس کا کرنے کو نہیں دل چاہتا۔ مثال کے طور پہ بعض لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ جو فارمز وغیرہ بھرنے ہوتے ہیں نا، بینک کا اکاؤنٹ اوپننگ فارم ہو گیا، یا کسی اور جگہ پہ کسی بھی قسم کی کوئی آپ نے اپلیکیشن دینی ہے، اس کا فارم ہو گیا، جس میں بہت ساری تفصیلات مانگی گئی ہوتی ہیں اور بڑے تنگ خانے ہوتے ہیں، تو بہت سے لوگوں کو وہ فارم فل کرنے سے بڑی الجھن ہوتی ہے، یعنی پیپر ورک سے بیسیکلی۔ وہ محض اس وجہ سے کہ یہ کام ان کو یعنی پریشان کرتا ہے، وہ اس کو ڈیفر کیے رکھتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک پڑھے لکھے انسان کی زندگی میں جو کاغذی کارروائی ہے، اس کو مکمل طور پہ ایلیمینیٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات اور بہت سے سمپل کام ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی کو فون کال کرنی ہے آپ نے، یا ای میل کرنی ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ انتظار کر رہا ہے، یا یہ آپ کو پتا ہے کہ وہ تو نہیں انتظار کر رہا، لیکن یہ کہ اگر آپ یہ فون کال نہیں کریں گے تو آپ کا اپنا جو کام ہے وہ تاخیر میں پڑ جائے گا۔ اچھا، اب ہم کیوں نہیں یہ والی فون کال کر رہے ہوتے یا ای میل کر رہے ہوتے؟ ہمیں ہوتا ہے کہ سامنے والا پتہ نہیں کیا جواب دے گا۔ ایک انجانا سا بیریئر ہم نے خود لگایا ہوتا ہے اور ہم تاخیر کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ چونکہ اس کام کی ڈیڈ لائن سر پہ آتی چلی جا رہی ہوتی ہے، ہماری پریشانی بڑھتی جا رہی ہوتی ہے۔ یعنی یہ وہ سلسلہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ایک طرح کی مشکل میں، پریشانی میں مبتلا رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں میں آپ کو یہ بہت اصرار کے ساتھ کہوں گا کہ اس طرح کے جتنے بھی کام آپ کی زندگی میں رکے ہوئے ہیں، وہ اللہ کا نام لے کے آپ کر ڈالیے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے پہلے کہ اللہ یہ کام ہے، یہ بڑا الجھن والا کام ہے، مجھے یہ کرنے میں بھی ٹھیک نہیں لگتا، مجھے یہ بھی نہیں پتا سامنے والا کیا جواب دے گا، کیا بنے گا، بات کہیں بگڑ تو نہیں جائے گی، تو میں یہ کر نہیں پا رہا کام، آپ میری مدد کیجئے، ایک تو میں یہ کام کر ڈالوں، اور دوسرا یہ کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ آپ میرے لیے فیوریبل بنا دیجئے۔ دعا کیجئے اور سٹیپ لیجئے۔ یہ جب بھی میں بات کرتا ہوں نا آپ سے کہ اللہ سے آپ دعا کیجئے یا اللہ پہ توکل کیجئے، اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اس میں انڈرسٹوڈ بات یہ ہوتی ہے کہ اس سارے عمل کے ساتھ ساتھ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رابطہ کرنا، اللہ پہ توکل بھروسہ کرنا، اس سارے کے ساتھ ساتھ یہ اولین شرط ہے کہ اپنی پوری کوشش دنیاوی لیول پہ، انسانی لیول پہ، جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ممکن بنائی ہے، وہ آپ ضرور کیجئے۔ بھرپور مکمل ان پٹ اپنی طرف سے، آپ اپنی کوشش کی جو انتہا ہے وہ کر دیجئے، بیسٹ پلاننگ کیجئے، جتنی بھی عقل اللہ نے دی ہے۔ ریزلٹس کا ہمیں نہیں پتا، ریزلٹس اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ مت سوچیے کہ جی فلاں موقع پہ بھی میں نے بڑا سوچا سمجھا تھا اور یہ کیا تھا وہ کیا تھا، لیکن نتیجہ ٹھیک نہیں نکلا تھا۔ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں، 100% تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کنٹرول نہیں نہ دیا ہوا، الٹیمیٹ کنٹرول تو اللہ کے پاس ہی ہے۔ تو اپنی ان پٹ آپ نے مکمل کرنی ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ جتنے رکے ہوئے کام ہیں نا، چھوٹے چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے۔ اچھا، یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ان کاموں کے کرنے میں بعض اوقات
1 घंटे से भी कम टाइम लगता है, लेकिन हम महीनों नहीं करते इनको। आप ये कर डालिए। इसका सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि आप बहुत हल्का फुल्का महसूस करेंगे, बहुत ही हल्का फुल्का महसूस करेंगे। और किसी भी गिवन टाइम पे ऐसे काम आपकी जिंदगी में 3 से 4 होते हैं, 5-6 होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 से कम ही होते हैं जो हमने इकट्ठे किए होते हैं। डेडलाइंस आ रही होती हैं, हम परेशान रहते हैं। एक दिन आप देखेंगे आप जाके टेबल पे बैठे, आपने लैंप जलाया, वो फॉर्म निकाला और उसको फिल करना शुरू किया, वो फॉर्म अल्लाह के फजल से फिल हो गया। आप हैरान रह गए कि यार मैं इतना परेशान होता था इसके लिए। उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगाने थे आपने लगाए, आप उठे बाहर गए और आपने वो फॉर्म कुरियर कर दिया, जिसको भी भेजना था भेज दिया। सबसे बड़ा इसका रिवॉर्ड, एक तो ये रिवॉर्ड होगा ना कि जो काम आपका रुका हुआ था वो आगे फर्दर प्रोसेस हो जाएगा। सबसे बड़ा रिवॉर्ड लेकिन ये होगा कि आप बहुत ही हल्का फुल्का महसूस करेंगे, उस दबाव में से आप निकल आएंगे, पेंडिंग काम आपका जो है वो हो जाएगा। सिर्फ वही बात है जो इससे पहले भी मैंने की है कि हमें जो हमारे जहन के में जो ऑटो पे ख्यालात चल रहे होते हैं ना, उनको हमने बैटल करना है, अपने आप को क्रॉस क्वेश्चन करना है कि आखिर मैं क्यों कर रहा हूं, ये मैं क्या कर रहा हूं। तो आप देखेंगे कि जब आप इस तरह से अपने जो ऑटोमेटिक ख्यालात हैं उनको फाइट करेंगे ना, तो जो करेक्ट थिंकिंग है वो उस तक आप पहुंच जाएंगे अल्लाह के फजल से, और आप फिर नताइज हासिल कर लेंगे। इसलिए वो लिस्ट देख लीजिए आज ही, जो आपके 3, 4, 5, 6 काम हैं जो कि बहुत आम नोयत के हैं, जो कि सारे लोग कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आप किसी न किसी नफसियाती रीज़न की वजह से उससे रुके हुए होते हैं। वो काम आप कर डालिए और अपने आप को एक ज़हनी आज़ादी से हमकिनार कर लीजिए। बस ये बात।